ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا بچوں، یہ بتائیں، کیا آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے؟ لگتا ہے نا؟ مجھے پتہ ہے بچے بھی ڈرتے ہیں اور بڑے بھی ڈرتے ہیں۔ آپ کو کن کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے؟ اندھیرے سے ڈر لگتا ہے نا، جب بالکل اندھیرا ہو، اور کئی جگہوں پر ہم جاتے ہیں، اگر ہم وہاں اکیلے ہو تو وہاں بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اور اسکول میں بھی کبھی کبھار آپ لوگ ڈر جاتے ہیں نا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کلاس میٹس اسکول میں جو بہت برے ہوتے ہیں، ستاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور آپ سے جیلس ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں سے بھی ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کب ہمیں ستائیں یا ہمیں تکلیف دے۔ اور شیطان سے بھی ڈر لگا رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے تو پرومس کر کے آیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ ہمیں بہت برا بنائے گا اور ہمیں جہنم میں ساتھ لے جائے گا، تو اس سے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ہمیں یہ برا نہ بنا دے۔ اور ہم جن سے بھی ڈرتے ہیں، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جنوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور بیماریوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ بیمار نہ ہو جائے، اور جادو سے بھی ڈر لگتا ہے، کئی لوگ دوسروں پہ جادو کرا دیتے ہیں جو بہت غلط بات ہے۔ کیڑے مکوڑوں اور کئی جانوروں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ کیسے اپنے آپ کی حفاظت کریں؟ ہم اتنی ساری چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزوں سے ہمیں ڈر لگتا ہے، تو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 اسپیشل ویپنز، 2 شیلڈ، 2 ہتھیاریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 2 مضبوط قلعے دیے ہیں، جس میں رہ کر ہم اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ جو 2 ہتھیار اللہ نے دیے ہیں، ان کے ذریعے ہم ان سارے لوگ جو ہمیں ڈراتے ہیں، جن ہیں یا انسان ہیں یا کوئی اور چیز ہے، شیطان ہے، تو ہم ان سے حفاظت کر سکتے ہیں اپنے آپ کی۔ اور وہ 2 ویپنز کون سے ہیں؟ وہ ہے سورۃ الفلق اینڈ سورۃ الناس۔ یہ اتنے پاورفل سوراس ہے، آپ کو ہر شر سے بچا کے رکھیں گے۔ اور مزے کی بات پتہ ہے بچوں، یہ سورہ اتنے چھوٹے سے سورے ہیں اور ان کو پڑھنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا ہے۔ تو چلیں آج ہم ان سوروں کے بارے میں سیکھیں۔ آج ہم اسپیشلی سورۃ الناس کے بارے میں سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور نیکسٹ ہماری ویڈیو میں ہم سورۃ الفلق کے بارے میں سیکھیں گے۔ سورۃ الناس میں پہلی آیت میں ہے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیاری دعائیں سکھائی ہیں، یہ سورے سے پروٹیکشن ملتی ہے، تو کہا اے نبی آپ کہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ رب ہے۔ یعنی جتنے لوگ آ کر چلے گئے، کئی لوگ تو فوت ہو گئے، مر گئے ہیں، اور کتنے سارے لوگ زندہ ہیں، آپ نے دیکھا ہے کتنے سارے ملین لوگ زندہ ہے، ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھانا کھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں کریٹ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رب ہے سب کا، وہ چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو۔ کئی لوگ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو رب، لیکن پھر بھی اللہ ہی رب ہے سارے لوگوں کا۔ الناس یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ملک الناس، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے بادشاہ کی پناہ میں جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، کنگ ہے، اتنا بڑا کنگ۔ دنیا میں آپ لوگوں نے کنگز کو دیکھے ہیں؟ جو دنیا میں کنگ بن کر بیٹھتے ہیں، وہ تھک بھی جاتے ہیں، وہ بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، ان کو موت بھی آ جاتی ہے، انہیں بھوک بھی لگتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ کبھی تھکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی نیند آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھوک لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نالج میں ہر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بس کوئی چیز کو ارادہ کرتے ہیں کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ بس کہتے ہیں ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بادشاہ ہے جو ہمیشہ رہیں گے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں۔ اور اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیارے بادشاہ ہیں، کتنے پیارے کنگ ہیں کہ سب کو ہر چیز دے رہے ہیں۔
اور پھر تھرڈ آیت میں الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، اور سارے انسانوں کے گاڈ اور لارڈ الہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ تو پہلے ہم نے کیا کیا اپنی فرسٹ آیت، سیکنڈ آیت اور تھرڈ آیت میں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے اچھے اچھے ناموں سے ہم نے پکارا۔ ہم نے کہا رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہیلپ چاہیے نا۔ کتنے سارے برے لوگ ہیں، کتنی ساری ایول چیزیں ہیں باہر، ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پروٹیکشن کرے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ تو پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اور اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے نا، کچھ دعا کرنی ہے، تو پہلے اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے ہمیں پکارنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں ہم دیکھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں پروٹیکٹ کریں، کس سے؟ الخناس سے۔ یہ خناس کون ہے؟ خناس شیطان کا نام ہے، جو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک ساتھی ہے، ایک کمپینین ہے، اور اس کا نام خناس ہے۔ اور یہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ یہ نا بری چیزیں ہمیں اچھی کر کے دکھاتا ہے، یہ ہمیں برے کام کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے، یہ ہمیں بری چیزیں سکھاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی دیکھتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے ہیں، تو پھر آ جاتا ہے اور پھر وسوسے ڈالتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں دیکھیں کیا کرتا ہے خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ خناس آ کے ہمارے دل میں نا، ہمارے سینوں میں بری بری باتیں ڈالتا ہے، جیسے کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، کوئی بات نہیں، بری بری باتیں سکھائے گا، جیسے کہے گا چلو مووی دیکھ لو، گانے سن لو، اور کہے گا کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں سارے لوگ تو موویز دیکھتے ہیں، سارے بچے بھی گانے سنتے ہیں، تو آپ بھی دیکھ لو، کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ تو بری بات ہے نا، موویز دیکھنا، اس میں کتنی بے حیائی والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، دیکھو دیکھو بڑا مزہ آئے گا، اور پھر جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، کہتا ہے کہ ماما پاپا کو نہیں بتانا، ماما پاپا سے چھپا کر رکھیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے ماما اور پاپا ہی سب سے بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کے ماما پاپا ہی آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور شیطان کہتا ہے کہ ماما پاپا سے سیکریٹس نہیں شیئر کرنا، ماما پاپا کو جھوٹ بول دینا۔ اور اسی طرح نا نماز کے لیے کہتا ہے کہ نماز کوئی بات نہیں، کل سے پڑھ لینا، ابھی تو چھوٹے ہونا، بعد میں پڑھ لینا۔ تو اس طرح کی نا باتیں آ کے دل میں ڈالتا ہے شیطان، جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، لوگوں سے لڑنا سکھاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خناس جو ہے نا ہمارے دل میں آ کے بری باتیں ڈالتا ہے، تو ہمیں اس سے پروٹیکٹ کر لیں یا اللہ۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا۔ آیت میں من الجنتی والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور اس آیت سے بچوں ہمیں پتہ چلتا ہے بری باتیں سکھانے والا، بری باتیں دل میں ڈالنے والا صرف شیطان ہی نہیں، انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو بری باتوں کی طرف بلاتے ہیں، گناہ کا کام کرواتے ہیں، اور آپ کو برا انسان بناتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نا جنوں اور انسانوں میں سے بھی جو لوگ ہیں جو ہمیں بری چیزیں سکھاتے ہیں، تو ہمیں نا ان سے بھی اللہ آپ حفاظت کرے، ان سے بھی ہمیں بچا لے۔ تو ہمیں پروٹیکشن چاہیے اللہ تعالیٰ کا، شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، اور شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ۔ ہم سو جاتے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اسکول میں ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ گھر میں ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ پارک میں کھیل رہے ہیں تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں ہو 24 آورس ہمارے ساتھ ہے وہ۔ اور کیا کرتا ہے؟ بری باتیں ہمارے دل میں ڈالتے رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں، جیسے ہی آپ کے دل میں کوئی بری بات آتی ہے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پیچھے ہٹ جاتا ہے ڈر کے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں۔ آپ لوگ کیا کریں پتہ ہے؟ جب بھی آپ بات کریں تو آپ اپنی کنورزیشن میں انشاءاللہ کہا کریں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اور ہر کام کو بسم اللہ کر کے شروع کریں تو شیطان پھر پیچھے ہٹ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں۔ اور سورۃ الفلق اور ناس ہر مارننگ آپ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں نا تو فوراً 3 ٹائمز پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 3 ٹائمز سورۃ الفلق، 3 ٹائمز سورۃ الناس، 3 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، ایک مضبوط قلعے میں آ جائیں جہاں کوئی آپ کے پاس نہیں آ سکتا ہے، کوئی شر، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی بھی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اتنا تو کر سکتی ہو نا بچوں آپ لوگ اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے۔ اور بالکل 5 منٹس لگتے ہیں سورۃ الفلق، ناس اور اخلاص پڑھنے میں، تو آج سے پڑھیں گے نا آپ لوگ ہر مارننگ میں 3 ٹائمز، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، اور سونے سے پہلے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی، تو آپ تب بھی یہ دونوں سوروں کو پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد بھی ان سوروں کو پڑھنا ہے۔ کیوں اتنا ہم نے زیادہ پڑھنا ہے ان 2 سوروں کو؟ کیونکہ شیطان جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، وہ تو چھٹی بھی نہیں لیتا، وہ تو ہمارے ساتھ ہی اور ہمیں بری بری چیزیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس کو اتنی زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے پروٹیکشن میں آئیں۔ تو آج سے آپ لوگ کبھی بھی سورۃ الفلق اور ناس بالکل مس نہیں کریں گے، اور پھر اس کے بعد پڑھنے کے بعد ریلیکس ہو جائیں، کسی چیز سے نہ ڈریں، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔